اوکے۔ ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو کینی اور ہریش سلام کہتے ہیں۔ ہم آپ کو باپ اور بیٹے روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کلیسے کیلنڈر کے اعتبار سے 23واں عام اتوار ہے سال اول کا، اور وہی اس کی ترتیب ہے، وہی اس کی صورتحال ہے کہ سبز رنگ ہے آج کی بھی عبادت کا، اور اس میں ہم امید اور پرورش اور نشو و نما کے بارے میں، یعنی ہماری روحانی جو پرورش ہے، محبت کی پرورش جو ہے، کہ ہم بطور ایک برادری کیسے بڑھتے اور پھلتے پھولتے ہیں۔ تو پہلے آپ بائبلس لائیے تاکہ ہم اس کے بعد تلاوت کر کے تو ہم اس پہ بات چیت کریں گے۔ آج کی پہلی تلاوت ہے حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 33واں باب 7ویں آیت سے 9ویں آیت تک۔ حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 33واں باب 7ویں سے 9ویں آیت تک۔ اور آج کا زبور ہے زبور 95۔ یہ ایسا زبور ہے جو ہم جو روزانہ عبادت کرتے ہیں، اپنی دعا کرتے ہیں، اس میں یہ اکثر اسی کو پڑھتے ہیں۔ اور آج کی جو دوسری تلاوت ہے وہ پولس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 13واں باب 8ویں سے 10ویں آیت تک۔ پولس رسول کا رومیوں کے نام خط، اس کا 13واں باب 8ویں سے 9ویں آیت تک۔ اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس متی کے مطابق، اس کا 18واں باب 15ویں آیت سے 20ویں آیت تک۔ متی کی انجیل، اس کا 18واں باب 15ویں سے 20ویں آیت تک۔ تو آئیے ہم پہلے سنیں کہ حزقیل نبی کیا فرماتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ اے بشر، ابن بشر، میں نے تجھی کو اسرائیل کے گھرانے کا نگہبان ٹھہرایا ہے، اس لیے تو میرے منہ کا کلمہ سن کر میری طرف سے انہیں ہوشیار کر۔ بس جب میں نے شریر سے کہا، اے شریر آدمی تو ضرور مرے گا، اور تو نے اس شریر کو اس کی روش سے آگاہ کرنے کے لیے بات نہ کی، تو وہ شریر اپنی بدی کے سبب سے مر جائے گا، مگر میں اس کا خون تیرے ہاتھ سے طلب کروں گا۔ لیکن اگر تو نے شریر کو اس کی روش سے آگاہ کر دیا کہ وہ اس سے توبہ کرے، اور اس نے اپنی روش سے توبہ نہ کی، تو وہ اپنی بدی کے سبب سے مر جائے گا، لیکن تو نے اپنی جان کو بچا لیا ہے۔ کلام کے پاک کا پڑھا اور سنا جانا مبارک ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ آئیے ہم اب دیکھیں انجیل جلیل کیا فرماتی ہے۔ انجیل جلیل ہے، جیسے میں نے بتایا تھا، کہ متی کی انجیل، اس کا 18واں باب 15ویں آیت سے 21ویں آیت تک۔ اس میں لکھا ہے، پس اگر تیرا بھائی گناہ کرے تو جا اور اسے علیحدگی میں سمجھا۔ اگر وہ تیری سنے تو نے اپنے بھائی کو پا لیا، اور اگر وہ نہ سنے تو 1 یا 2 شخص اپنے ساتھ لے، تاکہ ہر ایک بات 2 یا 3 گواہوں کے منہ سے ثابت ہو جائے۔ اگر وہ ان کی بھی نہ سنے تو کلیسیا سے کہہ، اور اگر وہ کلیسیا کی بھی نہ سنے تو اسے مشرک اور محصل کے برابر جان۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر بندھا رہے گا، اور جو کچھ تم زمین پر کھولو گے وہ آسمان پر کھلا رہے گا۔ بس میں تم سے کہتا ہوں کہ تم میں سے دو شخص زمین پر اتفاق کریں تو وہ جو کچھ مانگیں گے وہ میرے باپ جو آسمان پر ہے سے حاصل کریں گے۔
کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام پر فراہم ہوں، وہاں میں ان کے درمیان ہوں۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں، اے مسیح تیری ستائش ہو۔ تو آج کی انجیل جو ہم نے سنی ہے، مجھے بہت سے ایسے گاؤں یاد آ رہے ہیں پاکستان میں، جہاں پہ کہ اکثر برادریوں میں جھگڑے ہوا کرتے تھے، اور جو ہمارے سری لنکن فادر تھے، وہ ہمارے کلچر سے واقف تو تھے، لیکن جس طرح ان کے ہاں سری لنکا کا کلچر ہے اس سے کوئی اتنا مختلف نہیں تھا، لیکن ان کا جو ایک بڑا ڈرا بیک تھا، جو ان میں ایک بڑی جو کمی تھی، وہ زبان کی تھی، کہ زبان جو ہے وہ مشکل ہوتی تھی، اور اتنے برادریوں میں ہمارے جھگڑے تھے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بہت ہمارے چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے تھے، اور بعض تو ایسے ہوتے تھے کہ وہ سمجھ ہی نہیں سکتے تھے کہ وجہ کیا ہے، تو اس پہ کیسے بات کی جائے۔ یہ جو ہمارا پنجابی کلچر ہے، ہماری جو پنجابی ثقافت ہے، اس میں یہ خاص بات ہے کہ جھگڑے مختلف قسم کے ہیں ہمارے ہاں۔ ایک تو طاقت کی تقسیم کا ہوتا ہے، اس میں تو چلیں آپ مان لیتے ہیں ایک جھگڑا بڑا عجیب ہوتا ہے، وہ ایک مقابلہ بازی ہوتی ہے کہ میرے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ ہے، اور اس میں وہ پڑھتے ہیں کہ میرے ساتھ اتنے گھر ہیں، تمہارے ساتھ اتنے گھر ہیں۔ ایک جھگڑا جو ہے وہ بڑا سنجیدہ قسم کا اور بڑا تکلیف دہ اور وقت طلب ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ خاندانوں کے اندر کسی خاص وجہ سے کوئی تفرقہ پیدا ہو جائے، اور یہ عام طور پہ جب عزت کے معاملے ہوتے ہیں، جہاں عزت کی بات آتی ہے، وہاں پہ پھر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو۔ آج جو ہم یہ تلاوت کر رہے ہیں، جو ہم نے پڑھی ہے کہ اپنے بھائی کو سمجھا، اور یہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ یسوع نے بڑے آسانی سے یہ کہہ دیا کہ تو 2 آدمیوں کو لے اور اس کو کہے، پہلے تو وہ تیری بات سنے، پھر 2 آدمیوں کو لے اور پھر کلیسیا کو سنے۔ اور مجھے بڑا میرا جی چاہتا ہے کہ کبھی ایسے بھی ہوتا کہ ہمارا جو کلچر ہے پنجاب کا، اس میں بھی یسوع اسی طرح لوگوں کے ساتھ بات کرتا، تو کیا اس کا رد عمل ہوتا۔ بہرحال یہ تو زمانے کی بات ہے، اور ہم لوگ جو ہیں یسوع سے 2000 سال بعد، اور وہ سب کچھ جو انجیل جلیل میں لکھا ہوا ہے وہ ہمارے پاس ہے، اور ہم ایک ایک چیز جانتے ہیں یسوع نے کیا کیا، کیا کہا، کیا کیا، کیسے سمجھایا، اور بالآخر اس نے خود کس حد تک وہ سمجھانے کے لیے میں کہاں تک چلا گیا۔ تو یہ اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ہم انسانی فطرت کے حوالے سے صرف بات کریں تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو نفرت ہے، یہ کہاں سے آتی ہے؟ میں نہیں کہہ سکتا، اس کی تو بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ ہاں، جو ناراضگی آتی ہے تو اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، یسوع نے ہمیں بتا دیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ نفرت جو ہے وہ اس طرح بڑھتی ہے۔ یہ ایک انگریز شاعر ہو گزرا ہے، ولیم بلیک اس کا نام تھا۔ اس کی ایک نظم ہے، پوائزن ٹری، زہریلا درخت یا زہر کا درخت۔ وہ مختصر یہ ہے کہ وہ بتاتا ہے کہ میں جب اپنے دوست کے پاس جا کے تو اپنی ناراضگی جو ہے اس کے ساتھ
آمنے سامنے دو بدو بیٹھ کے بات کرتا ہوں تو وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن جب میں اپنے کسی دشمن کے پاس جاتا ہوں جو میرے ساتھ سخت مجھ سے ناراض ہے، تو وہ جو نفرت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے ہم دونوں کے میرے درمیان، اس کے درمیان. اور ہمارے جو آنسو ہیں وہ بھی نفرت کے ہیں، ہماری باتیں وہ بھی نفرت کی ہیں، اور وہ جو روشنی جو سورج ہے وہ بھی نفرت کا ہے. تو جو نفرت کا پودا ہم بوتے ہیں اسی نفرت میں بڑھ کے درخت بن جاتا ہے، اور جب درخت بن جاتا ہے تو اس کو پھل لگتے ہیں، اور جب پھل لگتے ہیں تو میرا دوست جو ہے دیکھتا ہے اس میں بڑے خوبصورت پھل ہیں، تو رات کی تاریکی میں آ کے وہ پھل توڑ کے تو کھاتا ہے. دوسرے دن میں دیکھتا ہوں کہ وہ شخص جو ہے وہ اسی درخت کے نیچے مردہ پڑا ہوا ہے. یعنی نفرت جو ہے وہ انسان کو مار دیتی ہے، نفرت جو ہے انسان کو بیمار کر دیتی ہے، بدلہ لینا انسان کو بہت ہی ختم کر دیتا ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری عام زندگی میں جو ہم نے دیکھے ہیں یہ جو بدلے ہیں، یہ کس طریقے سے ہم اپنے آپ کو، اپنے رشتوں کو، اپنے خاندانوں کو، اپنی تمام چیزوں کو برباد کر لیتے ہیں. صرف ہمارے تو بہت سے ایسے علاقے بھی ہیں ایسے جن کا کلچر ہی ایسا ہے کہ وہ نسل در نسل اسی طرح دشمنی میں چلتے ہیں. دیکھیے، صلح بہت بڑی خوبی ہے، اور یہ خوبی کیا ہے؟ یہ خدا کی بادشاہت کا ایک رکن ہے. سچ، انصاف، محبت، آزادی اور صلح. آپ یقین کیجئے کہ صلح کے بغیر محبت بھی نہیں کی جا سکتی. صلح ایک ایسا عمل ہے، وہ ایسا ایک جذبہ ہے، ایسی ایک قوت ہے جس میں محبت بڑھتی، پلتی اور پھولتی ہے. اور اسی طرح صلح بھی محبت کے بغیر صلح نہیں ہو سکتی، سچ محبت کے بغیر نہیں ہو سکتا، سچ صلح کے بغیر سامنے نہیں آ سکتا. یہ ساری چیزیں جو ہیں، سچ، انصاف، محبت، آزادی، صلح، یہ ایک دوسرے میں اس طرح گندھی ہوئی ہیں کہ آپ ان میں سے کسی ایک کو الگ کر کے ہم بات نہیں کر سکتے. ہم نے اکثر دیکھا ہے یہ جی جسٹس اینڈ پیس کمیشن ہے. اچھا جی، جسٹس اینڈ پیس کمیشن ہے، ٹھیک ہے، یہ جسٹس کے کام کرتے ہیں. یہ ہیومن رائٹس کمیشن، اچھا جی، یہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ وہ انٹر ریلیجس ڈائلاگ ہے، ٹھیک ہے جی. ہم نے سب کو الگ الگ کیا ہے، بالکل، لیکن سب میں جو چیز مشترک ہے، جو قدر مشترک ہے، وہ خدا کی بادشاہت ہے. اس میں سچ بھی ہے، انصاف بھی ہے، محبت بھی ہے، آزادی بھی ہے، صلح بھی ہے. ہر اس جس بھی ہم شکل کو اس کے لیے کام کرتے ہیں، تو اس میں یہ خدا کی بادشاہت کے بغیر وہ چیزیں قائم نہیں ہو سکتی. اور یہی وہ چیز ہے کہ جو برادری ہے، دیکھیں، برادری وہ بنیادی چیز ہے جہاں پہ یہ جن چیزوں کے میں نے نام لیے ہیں نا، یہ جو بھی ہے، سماجی انصاف ہے، جسٹس اینڈ پیس ہے، اور ہیومن رائٹس یا انٹر ریلیجس ڈائلاگ وغیرہ، یہ سب کچھ برادری ہی میں ہوتا ہے، برادریوں ہی میں ہوتا ہے. اور برادری وہ جگہ ہے، جب میں برادری کہتا ہوں، دیکھیں یہاں پہ بڑے صاف طریقے سے یسوع نے کہا کہ جب ایک مجھ سے نہیں مانتا، دو سے نہیں مانتا، اور پھر آپ کلیسیا کے پاس یعنی برادری کے پاس جائیں. اب دیکھیں، برادری جو ہے، یہ جب ہم کلیسیا کہتے ہیں، برادری کو جب ہم کیتھولک مسیحی جب ہم برادری بناتے ہیں تو وہ کلیسیا ہوتی ہے. تو اس میں جو بنیادی چیز ہے کہ وہ کلیسیا جو ہے وہ یسوع کا بدن ہے. اور بدن میں تفرقہ جو ہے وہ کیسے، کیا مطلب ہے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ بدن میں کوئی ناسور پیدا ہو گیا ہے،
کوئی چوٹ لگ گئی ہے، کوئی زخم بن گیا ہے، کوئی ایسی بیماری پیدا ہو گئی ہے. یہ چیزیں جو ہیں برادری میں جب یہ پیدا ہوتی ہیں تو یہ ان کی شکلیں ہم نفرت کی شکل میں دیکھتے ہیں اور نا اتفاقی کی شکل میں دیکھتے ہیں، اور اس میں ہم جہالت کی شکل میں یہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو یسوع جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے یا اکٹھے ہو کے اتفاق کر کے خدا سے کچھ مانگیں گے تو خدا ان کو دے گا. دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے کہ صلح کے لیے اکٹھے ہونا تو بالکل ٹھیک ہے، جب تک ہم ہوں گے نہیں ساتھ تو صلح کیسے ہوگی. لیکن کچھ مانگنا، کیا مانگنا؟ کیا ہم یہ مانگ رہے ہیں کہ میں اور کچھ لوگ مل کے کہ آج کی جو وہ لاٹری ہے وہ ہم لیں گے، جو 10 کروڑ کی لاٹری ہے تو خدا ہمیں وہ دے گا؟ یا 10 آدمی مل کے کہتے ہیں کہ خدا یہ فلاں نوکری جو ہے فلاں کو دے دے، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں جو ہم مانگتے ہیں. مجھے نہیں پتا، شاید ہمیں مل جائیں ایسی چیزیں، لیکن یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کہ انسان خود حاصل کر سکتا ہے. اس کے لیے دعا کی یا خدا سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. خدا سے مانگنا، جن چیزوں کو مانگنا ہے وہ خدا سے مانگنا محبت مانگنا ہے. خدا سے یہ مانگنا ہے کہ خدا ہمارے درمیان رہے، ہم سے الگ نہ ہو، یا ہمیں وہ قوت دے کہ ہم ایسی حرکتیں، ایسے عمل، ایسے اعمال نہ کریں کہ خدا ہم سے الگ ہو جائے. خدا ہمارے درمیان رہے تو ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارا دکھ یہی ہے کہ لے دے کہ جب بھی ہماری دعا آئے گی روٹی کپڑا مکان پہ آ کے ختم ہو جائے گی، ہماری بیماریوں پہ آ کے ختم ہو جائے گی. ہمارے دکھ، ہماری تکلیفیں یہی ہیں، اور کوئی دکھ نہیں ہے. جبکہ میں کہتا ہوں کہ ہماری برادریوں میں اتنے اتنے دکھ ہیں، اتنی اتنی نفرت ہے. اگر وہ نفرتیں ختم ہو جائیں تو ہمارے یہ دنیاوی دکھ بھی ختم ہو جائیں گے. لیکن وہ نہیں. میں اپنے گھر کو سنبھالتا ہوں، مجھے ساتھ والے پڑوسی کی پرواہ نہیں، اور ساتھ والے پڑوسی کو تیسرے کی پرواہ نہیں. ہم سب کو اپنے اپنے ہم گھروں میں رہتے ہیں، اور کیا جی یہ کلیسیا کے افراد یہاں رہتے ہیں. پتہ نہیں کیسے ہے یہ کہ ہم کیسے، میرا پڑوسی جو ہے بھوکا سو سکتا ہے اگر میں واقعی اس کا پڑوسی ہوں. اگر دنیا میں دکھ تکلیف ہے تو وہ اسی لیے ہے کہ یہ جو بنیادی رشتہ ہے انسان کا انسان سے، یعنی خدا کی موجودگی اس رشتے میں وہ نہیں ہے. اور اس رشتے میں خدا کا نہ ہونا، یہ دنیا کی تمام جو افراتفری ہے، جو دنیا کے تمام دکھ اور غربت جو ہے، جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے وہ اسی لیے ہے کہ ہمارے رشتوں میں سے خدا نکل گیا ہے. ہم نے خدا کو نکال دیا، خدا نہیں نکلا، ہم نے خدا کو نکال دیا. ہم نے اس کی پرواہ ہی نہیں کی کہ وہ ہے ہمارے رشتوں میں. یہاں یسوع کہتا ہے کہ تم مانگو، خدا سے مانگو، خدا کو اپنے درمیان رکھو. تم جہاں بھی ہوگے میں تمہارے درمیان ہوں. ہم یہ تو مانتے ہیں کہ یسوع ہمارے درمیان ہے، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. میں کیسی بات کر رہا ہوں؟ ہم یہ مانتے ہیں، یہ جانتے خدا ہمارے درمیان ہے، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں. اگر مانتے ہوں تو پھر، اب جب ہم مانتے ہیں اس کو کہ وہ ہمارے درمیان ہے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ اس سے مانگنا کیا ہے. ہم اسے ایسی فضول چیزیں مانگتے ہیں جو صرف ہم خود ہی پیدا کر سکتے ہیں، اس میں اس کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی خدائی کو اس میں ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے آپس میں اس محبت کی کہ خدا نے اپنے خدا کو اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل، اپنی ساری طاقت سے پیار کر، اور اپنے پڑوسی کو اپنی مانند پیار کر، یا اسی طرح پیار کر جیسے تو خدا کو پیار کرتا. اب آپ بتائیے کہ یہ جب ہم اتنی بڑی بات مانتے ہیں اور پھر ہم ان چیزوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، نوکریوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، بچوں کی پرورش کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے کو اچھی ہدایت کر. اور بھائی ہم نے پیدا کیا ہے، ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو دیکھیں. پرانے آیت میں حزقیل کو وہ کہتا ہے کہ اگر تو نے اس کو
ٹھیک نہیں کیا اس بندے کو، تو میری طرف نہیں لے کے آیا، تو اس کا مرنا جو ہے گناہ میں، اس کا ذمہ دار تو ہوگا۔ تو یہ جو ذمہ داری ہے، یہ ہماری ہے، خدا کی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ جو چیزیں دنیاوی ہماری نعمت، ہماری زندگی کو قائم رکھنا جو ہے، اس کے لیے جو لوازمات ہیں ان کا مہیا کرنا، یہ خدا ہمارے ساتھ ہے، لیکن وہ ہمارے گھر میں روٹی لے کے نہیں آئے گا کہ لو بھی تم کل کے بھوکے ہو تو یہ لو میں روٹی لے کے آیا ہوں تمہارے لیے، ایسے نہیں ہے۔ میں کتنی بار یہ کہہ چکا ہوں، میں کہتا ہوں کہ خدا سے ہم نے جو چیز مانگنی ہے، وہ محبت مانگنی ہے، وہ قوت مانگنی ہے کہ جو سچ، انصاف اور آزادی اور صلح کے لیے جو ہمیں اکٹھا رکھ سکے، وہ چیز مانگنی ہے۔ اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ یسوع خود ہے۔ وہ ہمیں آ کے یوخرست میں آ کے دکھاتا، بتاتا، یہ ہوں میں، یہاں ہوں، خدا کا برہ جو جہان کے گناہوں کو، یہ میں ہوں، ادھر ہوں۔ جب تم مجھے لے لیتے ہو، جب مجھے اپنے میں شامل، اپنے جسم کا حصہ بنا لیتے ہو، تو پھر مجھے اور ہم سب الگ کیسے ہو جاتے ہیں؟ ہم کس طرح الگ ہو جاتے ہیں؟ جب ہم سب ایک ہی چیز لے کے ہم مانتے ہیں کہ ہم اس میں ایک ہو جاتے ہیں، تو پھر کیا ہم سب ایک نہیں ہوتے؟ تو پھر یہ اب دیکھیں نا، اس گھر میں، اس برادری میں، اس شہر میں، اس ملک میں، دنیا کے مختلف حصوں میں کتنا تفرقہ ہے۔ شروع تو ایک گھر سے، ایک آدمی، دو آدمی اور برادری سے ہی ہوتا ہے نا، وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی سطح پہ، عالمی سطح پہ پھر یہ تفرقے جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ اور پھر اس عالمی سطح ہی پہ ایسی ایسی تنظیمیں بنتی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور کچھ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ وہ کام کر رہے ہیں، اتنے کام ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، ہر ملک میں یہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں انصاف کے لیے، سماجی انصاف کے لیے، ہیومن رائٹس کے لیے، اور یہ ڈائلاگس کے لیے، پھر بھی ویسے کا ویسے ہی سلسلہ ہے، کیونکہ ہم پتہ نہیں خدا سے کیا مانگتے ہیں، اور ہم خدا سے اور کرتے کیا ہے، مانگتے کیا ہے اور ہم کرتے کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں آج کے زمانے میں جس طرح اتنی ترقی ہو رہی ہے، کمیونیکیشن کے حوالے سے، ابلاغ عامہ کے حوالے سے، اتنا زبردست دنیا میں ایک انقلاب آیا ہوا ہے کہ کچھ کہنے کی حد نہیں۔ اسی طرح اس رشتے کو، انسانوں کے رشتے کو جوڑنے کے لیے، ان رشتوں میں خدا کی موجودگی، اب تو خدا کے بارے میں بھی، خدا بھی بیچارہ بیگانہ ہوتا جا رہا ہے، ہم نے اس کو بیگانہ کر دیا ہے، اپنے سے الگ کر دیا ہے۔ اب کئی جگہوں پہ ہمارے اسکولوں میں، جدھر بھی آپ جائیں، وہاں سے خدا کے نام کو کچھ عجیب طریقے سے اس میں سے نکالا جا رہا ہے، اور مذہب کے نام کریں تو لوگ بھڑک اٹھتے ہیں کہ جی مذہب کیوں؟ وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، ہم آزاد ہیں، ہم جو مرضی کریں، لیکن ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ خدا کو ہم اپنے رشتوں میں، اپنی ذات میں یا اپنے رشتوں میں کس طرح ہم رکھیں گے، کیسے قائم رکھیں گے، اور ہم کیسے سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر ہماری زندگی بس گزر رہی ہے۔ اور ایسے لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ خدا کو نہیں مانتے، وہ بڑے خوشحال اور مست ہیں اپنے کاموں میں، اپنی چیزوں میں، اور ان کو کوئی فکر بھی نہیں ہے۔ لیکن دنیا میں تفرقہ جو ہے وہ اسی طرح، اگر چلے وہ اتنے ہی نیک نیت لوگ ہیں، تو پھر دنیا میں یہ جو سارا تفرقہ، اس کو ختم کر، چلے ہم مان لیتے ہیں ان کو کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو آئیے پھر ہمارے ساتھ اس دنیا میں تفرقے کو ختم کریں۔ کیوں نہیں ختم ہو رہا؟ یہ کیا الجھن ہے، یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے سامنے غربت دیکھتے ہیں، اپنے سامنے ناانصافی دیکھتے ہیں، اپنے سامنے نفرت اور جنگیں دیکھتے ہیں، اور ہم کچھ کر نہیں سکتے؟ کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے ملک اپنے اپنے طریقوں سے کرتے ہیں، میں پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں، وہ اسی طرح جنگیں چل رہی ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ اسی طرح تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ تو ہم کیا عبادت کی باتیں کرتے ہیں؟ تو عبادت تو ہے وہ زندگی ہے
اور زندگی میں یہ سب کچھ ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. آپ اس سے بچ نہیں سکتے، آپ اس سے الگ نہیں ہو سکتے. تو بس خدا سے ہم یہی دعا کریں کہ اے خدا تو ہم سے الگ نہ ہو، تو بس ہمارے ساتھ رہ. مانتے ہیں جو نہیں مانتے نہ مانے، لیکن ہم جو مانتے ہیں کم از کم ہم خدا کو اپنے سے الگ نہ ہونے دیں، اور سمجھیں، جانیں اور پہچانیں اس بات کو کہ یوخرسٹ جو ہے وہ خود خدا وہاں پہ موجود ہوتا ہے، اور ہم اس کی اہمیت کو سچ مچ سمجھنے کی کوشش کریں، محسوس کرنے کی کوشش کریں. کیونکہ مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ ہم اسے پوری طرح نہ تو سمجھے ہیں، نہ ہم نے اسے پوری طرح محسوس کیا ہے. ہم ایک عادتاً بھی بعض اوقات پاک طاقت لینے چلے جاتے ہیں اور آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہی زندگی کا وتیرہ جو ہمارا ہے اسے ہم اختیار کیے رہتے ہیں. تو اس طرح تو پتہ نہیں زندگی میں ہم کوئی تبدیلی لا سکیں گے یا نہیں، لیکن کم از کم میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اپنی زندگی میں تو ہم تبدیلی لانے کی کوشش کریں. میں مایوس نہیں ہوں، مایوس نہیں ہوں. میں اس وقت میں سے اس زمانے میں سے گزر رہا ہوں جہاں یہ حالات ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ انسان واپس آئے گا، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا کہ محبت ہی خدا ہے، اور محبت کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. آمین. باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین.